بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس عامر فاروق جو ہیں ان کو سپریم کورٹ میں لگا دیا گیا، ان کے بعد جو گل حسن اورنگزیب تھے، محسن اختر کیانی صاحب کے بعد جن کی سینیورٹی تھی، ان کو سپریم کورٹ کا ایکٹنگ جج لگا دیا گیا، تو اب اس کے بعد سپریم کورٹ میں اگر دیکھا جائے 2 ایڈیشنل ججز کو نکال دیا جائے اور جو ٹرانسفر ہوئے ججز ہیں ان کو بھی سائیڈ پہ کر دیا جائے تو پیچھے کون سے جج باقی رہ جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد پیچھے وہ 6 جج رہ جاتے ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا۔ تو اب اگر 6 وہ جج رہ جاتے ہیں تو اب گل حسن اورنگزیب نے خط نہیں لکھا تھا، ان کو لے گئے، عامر فاروق صاحب نے خط نہیں لکھا تھا، ان کو لے گئے۔ تو آج جوڈیشل کمیشن کی پہلی خبر یہ تھی کہ ہم نے نیوٹرلائز کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ کیسے؟ ان 2 ججز کو ایلیویٹ کر دیا، ان 6 ججز کو سائڈ پہ کر دیا، 2 ایڈیشنل جج لگا دیے، 3 جو ہے ہم نے ٹرانسفر کر کے 5 ججز لگا دیے، اور اب 2 مزید ججز آ جائیں گے ان کی جگہ کے اوپر، یہ جو ایلیویٹ ہوئے ہیں، تو 7 ججز وہ ہو جائیں گے جو بالکل نئے نبیلے ہوں گے۔ لیکن اصل خبر کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے کہ ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ آپ نے جہاں پہ یہ اجلاس تو فیصلہ کر لیا کہ جناب عامر فاروق وہاں پہ جا رہے ہیں، آپ نے قائم مقام چیف جسٹس کا بھی آج نہیں ابھی تک نوٹیفیکیشن کیا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا، اور یہ بھی نہیں طے ہوا اگلے چیف جسٹس کون ہوں گے۔ لیکن اس دوران نیا تماشا شروع کر دیا گیا ہے، جو مخصوص حلقوں کے ترجمان ہیں یا ان سے جڑے ہوئے اکاؤنٹس ہیں، جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پریشان نہ ہوا آپ، جسٹس سرفراز ڈوگر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لگائے جائیں گے۔ اچھا، آج اب پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے۔ اگر مجھے کوئی یہ کہے نا کہ سرفراز ڈوگر صاحب جو کوالیفائی نہیں کرتے تھے یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ پہ چیف جسٹس بننے کے لیے یا سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے، اور مجھے اگر کوئی آج یہ کہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ کل پاکستان کے چیف جسٹس بن گئے ہیں، تو میرے لیے اس میں کوئی خبر نہیں ہوگی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج جوڈیشل کمیشن میں سب کو پتا ہے، جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن جو جوڈیشل کمیشن کا اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں نہیں بتایا گیا۔ اگر آپ نے لوگوں کو، آپ باقی تو سب کرتے ہیں، شفافیت کے تحت آپ کو بتانا نہیں چاہیے تھا کہ کل کتنے ممبرز ہیں، کون کون شریک تھا، کس کس نے بائیکاٹ کیا، کیوں بائیکاٹ کیا، کہ یہ شفافیت کے اصولوں کا تقاضا نہیں تھا؟ لیکن اب جیسے ہی خبر آئی کہ جناب وہ جج لگ گئے ہیں عامر فاروق صاحب، تو اس کے ساتھ ہی اگلا فیصلہ بھی آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا 5 ججز نے ایک ریپریزنٹیشن بھیجی تھی، اور اس میں گل حسن اورنگزیب صاحب کا نام نہیں تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سینیورٹی طے کی جائے، اور یہ جو آپ نے ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے سینیورٹی طے کی ہے، یہ اس طرح سے سینیورٹی طے نہیں ہوگی، سینیورٹی حلف کے ساتھ ہوگی۔ اور ایک اور بات، آج میں نے وہ اوتھ دیکھا ہے جو ایک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک شاہد جمیل صاحب کا اوتھ میرے سامنے آیا، جس میں لکھا گیا ہے کہ ایز ایڈیشنل جج آف لاہور ہائی کورٹ، یعنی وہ کورٹ کا نام لیتے ہیں۔ لیکن اب جناب عامر فاروق صاحب نے اس ریپریزنٹیشن کے حوالے سے جو 5 ججز کی تھی، جس کا میں آپ بتایا تھا کہ آج جواب دیے جانے کا امکان ہے، تو انہوں نے جواب دے دیا ہے، اور دوسرے لفظوں میں انہوں نے 5 ججز کی ریپریزنٹیشن کو مسترد کر دیا ہے، اور 3 صوبائی ہائی کورٹ سے جو ججز جونیئر آئے تھے، وہاں کے جونیئر ججز وہ یہاں آ کے سینئر ہو گئے ہیں، اور یہاں جو سینئر ججز تھے، یہ بھی دنیا میں ایک منفرد کام ہوگا، وہ رات کو سو کے اٹھے اور اگلے دن میں جونیئر ہو گئے۔ تو کہا گیا ہے کہ جناب وہ سینیورٹی لسٹ درست ہے، اور آپ کی یہ جو ریپریزنٹیشن ہے اس کو عامر فاروق صاحب نے سپریم کورٹ جانے سے پہلے چونکہ سارے کام نمٹانے ہیں، اور ان کام نمٹانے کی بدولت ہی وہ ماشاءاللہ سے آج سپریم کورٹ کے جج بن گئے ہیں۔ تو اب ان کے مطابق جو جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں وہ سینئر پیونے جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 1-2 روز کے اندر یہ معلوم پڑ جائے گا نوٹیفیکیشن ہونے کے ساتھ ہی کہ جناب سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ سپریم کورٹ عامر فاروق کے جانے کے ساتھ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر لوگ جشن منائیں گے، لوگ کہیں گے دیکھیں اچھا میں اس کو ذرا اور نظر سے دیکھتا ہوں۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ججز 3 نئے آئے ہیں ان کو کوئی نیا اوتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹرانسفر اور اپوائنٹمنٹ کے اندر فرق ہوتا ہے، تو یہ جوڈیشل ورک جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو لوگ یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں اب کیا ہوگا، میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ جب ثاقب نثار صاحب کو کون لے کے آیا تھا؟ مسلم لیگ نون لے کے آئی تھی۔
یہ چلے مسلم لیگ نون نے جو باقی اپوائنٹمنٹس کی تھی اس سے کیا ہوتا؟ اپوائنٹمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کوٹ پیکنگ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اس کو کوئی جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا, لیکن جب حالات بدلتے ہیں, چیزیں بدلتی ہیں, تو پھر چیزیں انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. وہ پی ٹی آئی کے لیے ہوں, وہ مسلم لیگ نون کے لیے ہوں. سو جو ہوائیں بدلتی ہیں تو مزاج بدل جاتے ہیں, فیصلے بدل جاتے ہیں, آؤٹ کم بدل جاتے ہیں. سو اس کو ہم دیکھیں گے. اب یہ جو آج یہ سارا پھرتیاں دکھائی گئی ہیں, اس پہ دو خبریں ہیں. ایک تو بشرا بی بی راولپنڈی کے جو 10 مقدمات ہیں ان میں شامل تفتیش ہوئی ہیں. دوسرا عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ جو کچھ کرتے تھے اب وہ کام آئینی بینچ سے لیا جا رہا ہے. اور پھر انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے کہا ہے کہ آرمی چیف کو 2 خط اس لیے بھیجے کہ جو جمہوری راستے تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم, صدر اور وزراء جعلی ہیں, پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے. مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ حکومت سے بات چیت کامیاب ہوگی. ہم نے 8 فروری کا نہیں کہا, صرف 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن کا کہا تھا. اور ان کا کہا کہ ان کے صرف 2 مقاصد ہیں. ایک, 8 فروری کی دھاندلی نہ کھلے. ان کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جیلوں میں رکھیں. ایسے میں بات چیت کا کیا فائدہ؟ اور ان کا میں نے اپنی ٹیم کو اسی لیے کہہ دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت آج ختم ہو چکی ہے. ورلڈ جسٹس پروجیکٹس کے رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کے نمبر 142 میں سے 140 نمبر پہ ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا قتل عام کر دیا گیا. یعنی یہ جو کچھ آج ہوا ہے اس پہ عمران خان نے کہا کہ وہ قتل عام ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس منافقت کی جمہوریت ہے اور تنقید کو غداری بنا دیا جاتا ہے. میڈیا کنٹرولڈ ہے, احتجاج اور جلسے نہیں کرنے دیتے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلے سینسرشپ تھی, اب پی کا بھی آ گیا. سوشل میڈیا کو بھی روک دیا گیا. پارلیمنٹ فنکشن نہیں ہے, یہ فراڈ پارلیمنٹ ہے. پھر عمران خان نے مزید کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. چیف جسٹس پاکستان کو قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں, ظاہر ہے ان کو کروڑوں ان کے ووٹرز ہیں, پرائم منسٹر رہے, لیکن اگر یحییٰ آفریدی صاحب سے ان کو امیدیں ہیں تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا. اچھا, اب اس کی ایک مثال, آج ہم لاہور میں احتجاج بھی کر رہے تھے. زعیم لغاری لاہور سے ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک سٹوری کی, وہ لاپتہ ہیں. ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں, پولیس کہتے ہیں جی کسی ایف آئی آر میں نومینیٹڈ نہیں ہے, جی کہیں پہ مطلوب نہیں ہے. وہ کہاں ہیں؟ ان کو زمین کھا گئی ہے, آسمان کھا گیا ہے. ان کے گھر والے پریشان ہیں. بھائی اگر ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہے یا کوئی مقدمہ بنانا ہے تو بناؤ, ان کو کورٹ میں لے کے آؤ, ڈیو پروسیس کو فالو کرو. یہ جبری گمشدگی یا لاپتہ اور پھر لاہور شہر سے, اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو ظلم ہے وہ بند ہونا چاہیے. ان کو سامنے لائیں, ان کے گھر والوں کی جو تکلیف ہے اس کو ختم کریں. اب ایک خبر اور ہے, جس طرح عمران خان بات کر رہے تھے پیکا کی, تو اب ایک تو پیکا میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست جو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. اور سب سے آخر میں جو جج صاحب آئے ہیں انعام امین منہاس, ان کے بعد غالباً سب سے آخر میں وہ ہیں, تو ان کے سامنے جو جونیئر ترین جج ہیں ان کے سامنے یہ حساس معاملہ لگا گیا. خیر, اب ایک چیز اور ہے, اور وہ آج کاشف عباسی صاحب کے حوالے سے تھی. کاشف عباسی ایئر بائی نیوز کے اوپر شو کرتے ہیں, آج انہوں نے شو نہیں کیا. اور اس کے بعد ہی چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں کہ کیا ہوا ہے. پاکستان میں بہت ساری چیزیں آفیشلی نہیں ہوتی, نوٹیفائی نہیں کیا جاتا, کوئی آرڈر نہیں ہوتا ان رائٹنگ. تو مختلف صحافیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو آفر کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کو 2 ہفتوں کی جبری رخصت کے اوپر بھیجا گیا ہے. یہ دعویٰ ہے زبیر علی خان کا, اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو انہوں نے 8 فروری کو پتن سے متعلق رپورٹ جو تھی الیکشن سے متعلق پروگرام کا حصہ بنایا, تو ان کو